رسول پاک کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی نا، جس سے تعارف ہوا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ تو حضور کی سنت صادق اور امین ہونا ہے کہ یہ سچ بولتے ہیں، یہ دیانتدار ہیں۔ یہ بھی عظیم سنت ہے، عظیم سنت ہے، داڑھی پگڑی امامہ میٹھا کھانا عظیم سنتیں، لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی میرے نبی کی عظیم سنت، دیانتدار ہونا بھی میرے رسول پاک کی عظیم سنت ہے۔ خدا کے بندو، جس کی بیوی اس کی بات کا اعتبار نہ کرے کہ تو تکلیف دیتا ہے، تو بتاتا یہ ہے کہ میں لاہور جا رہا ہوں، پہنچ تو اسلام آباد جاتا ہے، اور تڑپ کے کہتے ہیں گھر والے کہ تو تھوڑا خرچہ دیا کر، سچ تو بولا کر۔ سچ نے، جھوٹ نے بد اعتمادی پیدا کر دی ماحول کے اندر، ایسی خوفناک صورت۔ میرے پورے وطن کا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ نہ غربت ہے، نہ کوئی اور پرابلم ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں۔ کوئی شخص کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار ہے، ہم نے خود ایک اپنا اعتماد کھو دیا ہے۔ سچ کا مزاج نہیں، دیانتداری کا مزاج نہیں، معاملہ فہمی کا مزاج نہیں، کسی جگہ تدبر نہیں۔ حضور ہمیشہ سچ بولتے، زبان نور سے ہمیشہ سچ نکلتا۔ رسول پاک کا تعارف لوگوں کو ہوا تو تعارف یہ ہوا کہ یہ دیانتدار ہے، یہ بددیانتی نہیں کرتے۔ زندگی اس بندے کی زندگی ہوتی ہے جو اصول پر وقت گزارتا ہے، جس کا کوئی قاعدہ نہیں نہ ہوتا۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے جھوٹ کے بغیر دکان نہیں چلتی، تو میں نے کہا میں حلفاً کہہ سکتا ہوں چلتی صرف سچ والے کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار فلانے بندے سے سودا لینا ہے، 10 روپے زیادہ لیتا ہے، بولتا سچ ہے، چیز ٹھیک دیتا ہے۔ آپ اپنا معیار قائم کرو جوانوں، کوئی چور رستہ نہ تلاش کرنا کہیں جانے کا، وہ کام کرنا جس میں اللہ کی مدد بھی شامل ہو سکے۔ حضور سچ بولتے۔ ہرقل بادشاہ کے پاس جب حضور کا پیغام دین پہنچا نا، تو بادشاہ آدمی تھا، اس نے زمانے دیکھے تھے۔ میری طرح کے سادہ لوگ کئی دفعہ کسی خاص نعرے سے متاثر ہوتے ہیں، جن لوگوں نے دنیا دیکھی ہو وہ ذرا غور و فکر کے بعد رزلٹ اور نتیجہ عکس کرتے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا یار یہ میرے پاس حضور علیہ السلام کا پیغام آیا ہے، یہاں اگر کوئی مکے کا تاجر آیا ہو نا، اور سیانا بندہ ہو، چودھری آدمی ہو، بڑا آدمی، اس بندے کو لانا۔ تو انہوں نے، چونکہ تجارت کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی شاہ روم کے ہاں رہتا تھا، اس ملک میں لوگ گئے رہتے تھے، وہاں جب تلاش کیا تو پتہ چلا کہ ابو سفیان آئے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ یہاں تجارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ان کو لے گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تعارف پوچھا تو ابو سفیان کہنے لگے میرے رشتے میں بھتیجے ہیں۔ اب انہوں نے گفتگو شروع کی۔ وہ ایک بہت بڑا مکالمہ ہے کتب احادیث میں اور کتب سیرت میں صرف عنوان کی بات کرتا ہوں۔ ابو سفیان چونکہ ابھی مخالف تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جنگوں میں آتے تھے، قیادت کرتے تھے، تو کہتے ہیں میں نے ایک اسی نظریے سے وہ زاویہ پیش کیا جس طرح کوئی مخالف پیش کرتا ہے، اسی نظریے سے حضور کے بارے میں بات کی۔ باتیں کرتے کرتے نا بادشاہ نے آخری سوال قائم کیا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ بتائیں کہ وہ جس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہ میں کچھ آپ کو جوش خطابت نہیں دکھا رہا، درد دل کا اظہار کر رہا ہوں، خدا را اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا، رسول پاک کی کر رہا ہوں۔ جوانوں تھوڑی دیر موبائل چھوڑ کے ذرا غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کبھی، وہ یار کبھی زندگی ہے نا، تو وقت گزرتا ہے نا، لوگ بڑی بڑی بہانے بازی نہیں کرتے، اپنے ساتھ ہی روز صبح اٹھ کے جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے۔ محل میں بڑے بڑے سیانے لوگ بیٹھے تھے، تورات زبور انجیل جاننے والے بھی، فقہا بھی، دانشور بھی، اور جنگی سپہ سالار بھی، پورا لشکر بیٹھا تھا۔ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ سناٹا چھا گیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں چپ کر گیا۔
ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہہ نہ دوں معاذ اللہ بولا ہے، پھر میرے اندر سے خیال آیا کہ یہ تو عرب کی وضعداری کے خلاف ہے، اور پھر میں ان کو معاذ اللہ جادوگر کہوں، شاعر کہوں، کاہن کروں تو شاید کوئی سوچے اور حضور نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو مانیں گا ہی کوئی نہیں۔ کہتے میں سوچ رہا تھا، بادشاہ پھر بولا، اس نے کہا سردار کیا سوچ رہے ہو؟ کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے اٹھا کے زمین پہ رکھی اور میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے کہا بادشاہ میری مخالفت اپنی جگہ پہ، میں جنگوں میں ان کی مخالف قیادت ہوں، جنگ لڑتا آیا ہوں، وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں ان کی ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، اور میں نے انہیں دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، میں نے ان کی گود میں 4 بیٹیاں کھیلتے دیکھی ہیں۔ بادشاہ میرے وہ رشتے میں بھتیجے ہیں، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، ساری مخالفت اپنی جگہ پر ایک بات میں کہہ دوں، محمد عربی کی زبان سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ کہا کبھی انہوں نے اپنی زبان سے جھوٹ کا لفظ ادا، اور یارو ذرا یہ تو حضور کی پہلی ادا ہے، یہ تو پہلی سنت ہے، اسی پر توجہ نہ رہے اگر قوم کی تو کبھی نہیں نکلا۔ بادشاہ تھا نا، میں نے کہا عام آدمی کو متاثر کرنا آسان ہوتا ہے، اور وہ بادشاہ تو مطلق بادشاہ ہوتے تھے، ان کی تو پائے بڑے مضبوط ہوتے تھے کرسیوں کے۔ بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، اور جب بادشاہ اپنے کمرے کی طرف پلٹا تو ابو سفیان کہنے لگے اتنے سوال اتنے جواب تو نتیجہ، اتنے سوال آپ نے قائم کیے اور میں نے جواب دی، کوئی نتیجہ؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار۔ کہا کیا؟ کہا آپ نے کہا کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ اگر باقی ساری باتیں سچ ہیں تو یہ بھی مان لو وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، اس عرش نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ میرے عزیز، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا 2 لوگ تھے، 2 صحابہ، یہ بھی آپ کو بخاری میں ملے گا، 2 صحابہ، بدر کا دن تھا، کوئی مقابلہ نہیں تاریخ میں آج تک۔ لوگ یہ کیسا مقابلہ ہوتا ہے، 1000 آدمی اور 3 قسم کا اسلحہ ان کے پاس، اور یہاں 313 یا 312 لوگ اور 6 زرہیں 8 تلواریں، یعنی مختصر سا اسلحہ، اور وہاں پورا 1000 کا لشکر، مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن 2 صحابہ پیچھے رہ گئے، وہ جب آ رہے تھے نا تو رستے میں ابو جال سے ملاقات ہو گئی، ابو جال نے گرفتار کر لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم حضور کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ تو ابو جال کہنے لگے نہیں تم جنگ کرو گے۔ انہوں نے کہا ہمارا وعدہ ہے جنگ نہیں کریں گے، صرف زیارت کریں گے۔ اب لشکر کو تو ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، 313 لوگوں نے 1000 سے لڑنا ہے، ایک ایک فرد کی ضرورت ہے۔ جا کے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نا ابو جال نے پکڑ لیا تھا اور ہم اسے کہے ہیں کہ ہم لڑیں گے نہیں، تو اب جنگ کا موقع ہے، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، آپ حکم کریں کیا کرنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کرنا کیا ہے، تم نے وعدہ کر لیا، ہم نے وعدے کی پاسداری کرنی ہے۔ کن کے ساتھ؟ کن کے ساتھ؟ کافر کے ساتھ۔
وہ جو سامنے تلواریں لیے کھڑے ان کے ساتھ وعدے کی پابندی کرنی، ان کے ساتھ۔ او خدا کے بندو دیکھو حضور نے ہمیں کیا کیا ادائیں عطا کی ہیں، اپنی زندگی باوصول گزارو۔ آپ سوسائٹی کو دیکھ کے کبھی رنگ نہ پکڑو کہ ساری دنیا ادھر جا رہی ہے تو میں بھی ادھر جاؤں گا۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ ساری دنیا کرے گی تو پھر میں کروں گا۔ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی۔ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت صدیق انتظار کرتے کہ پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا پھر میں بھی پڑھ لوں گا۔ انہوں نے کہا ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو نہ آئے، میری سمجھ میں حضور کی محبت کا رنگ آ گیا ہے تے وہ کچا رنگ ہے للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدو چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، یہ پکا ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اپنی بیٹھیں تشریف رکھیں، میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس میں سمیٹنے لگا ہوں گفتگو کو۔ ایک بات ضرور کرنی ہے آپ سے آخر میں، آپ امید ہے میری بات پر زیادہ توجہ دیں گے۔ میرے عزیز، اس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا سنت ہے اور عظیم سنت ہے، حضور کو بڑی محبوب ہے مسواک۔ اس طرح دانت صاف کرنا سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ نہ ہویا جے چلا میں دل صاف رکھنا بھی حضور کی، میری طرف دیکھو، دل صاف رکھنا بھی کسی بندے کی، کسی صحیح العقیدہ مسلمان کی نفرت اپنے دل میں کبھی پیدا نہ کرو۔ رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، جہاں لوگ زندہ رہتے ہیں نا، زندہ، وہاں رائے مختلف ہوتی ہے۔ قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ سب تو بیچارے سو رہے ہیں۔ زندہ لوگوں میں مجھے بتاؤ، صبح اگر اپنے گھر میں اعلان کرے، اماں پوچھے بچوں سے کہ آج کی پکانا ہے، تو اتفاق ہو جاتا ہے؟ تو بھائی بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ایک کہہ رہا ہے بھنڈی پکانی ہے، دوسرا کہتا ہے پھر تو ہی کھائی۔ تو یہ تو رائے کا اختلاف تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اس کو کبھی نفرت نہ بناؤ۔ عقیدے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو مسلمہ چیزیں ہیں، میں فروعات کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نا، آپ یقین کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس قدر گروہ در گروہ مزاجوں کے اندر اتنی گھٹن اور طبیعتوں میں اتنا بوجھ، لوگ ایک جگہ بیٹھ کر بھی ساتھ نہیں ہوتے۔ چلیں، میں جو کہ پینڈو آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، تو مجھے پتہ ہے دیہات میں کیا ہوتا ہے۔ اپنے کلچر کی بات کروں گا، رشتہ دار کٹھے ہوندے نا بیاہ تے، تو یہ بھی دعا منگی دی روٹی پوری آ جائے، تو یہ بھی دعا منگی دی کٹھے ہوئے نے کہ لڑ نہ پین، یہ بھی دعا مانگی جاتی ہے ساتھ۔ اتنی گھٹن نہیں۔ مسلمان کا یہ طریقہ، ہر بات میں شدت، اپنے دل میں گنجائش پیدا کرے، اپنے سینے کو کشادہ رکھے۔ رسول کریم علیہ السلام کا سینہ کشادہ ہے۔ یہ بھی کوئی مزہ ہے کہ خوش آمدی بندوں کو ساتھ لے کے چلنا، بلے بلے پیر صاحب بلے بلے، چوری صاحب بلے بلے، استاد، یہ کوئی کمال ہے؟ تو ساری دنیا کر لیتی ہے۔ لطف تو یہ ہے کہ تو کبھی اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایک پلیٹ میں روٹی کھا کے دکھا، جس سے تیرا سیاسی سماجی فروعی اختلاف ہے، بیٹھ، یہ کمال ہے۔ اس کمال کو بھی کبھی بروئے کار لائیں، اپنی زندگی میں وسعت پیدا کریں، گنجائش پیدا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کے کبھی آپ قلب نور کو دیکھیں نا، جن لوگوں نے حد کر دی نا 13 سال تکلیف دینے والی، اور دکھ ایسے ہیں کہ جو پڑھیں تو کتاب بھیگ جائے آنسوؤں سے، لفظ ایسے ہیں جو دہرائے نہ جا سکے، لیکن وہی لوگ جب یوں گردنیں جھکا کے فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے کھڑے تھے نا، تو کریم نے ایک جملہ کہا تھا جو تاریخ میں چمکتا ہے۔ رسول رحمت کا سیاہ امامہ اور حضور کی گود میں حسنین کریمین، اور مکے کے چونک میں میرے کریم کھڑے ہیں، اور فرمایا وہ گردنیں جھکانے والوں، تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے لگا ہوں؟ تمہیں خبر ہے؟ تو وہ گویا خاموش رہ کے زبان حال سے کہہ رہے تھے جو بھی کریں ہمارا بنتا ہے، جتنی بھی سزا دی جائے ہماری بنتی ہے۔ تو میرے محبوب کے خوبصورت جملے مرتب ہوئے،
اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضور نے تھوڑی دیر نظر جھکائی، اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ او بھائی جو ہوئے، تم بھائی جو ہوئے، بھائیوں کے ساتھ جو حضرت اگرچہ وہ کنویں میں پھینک آئے تھے، پتہ کیا سلوک کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کنویں میں پھینکا تھا انہوں نے، وہ تو اپنی طرف سے مار دیا تھا نا، اور جب قحط پڑ گیا سب جگہوں سے تو حضرت یوسف کے پاس گندم تھی۔ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، انہیں اپنے بچیاں نال گلاں کر لی دیاں نے پرا دے خلاف کافی ساریاں، پھر وہ پیار کرن نہیں دیندے بچے۔ وہ ایک باری چاچا جی نوں نا کوئی پیسیاں دی لوڑ پے گئی تے ساڈے ابا جی سانوں سمجھا رہے سن، کہندے نے انہوں پھر 4 لاکھ دی لوڑ ہے، میرے کو نہیں 4 ہے، میں 2 کو دیاں گا، اور میرے بھی بچے بڑے نے۔ تو میں کہ ابا جی دل تے تہاڈا 5 دین نوں کردا پیا ہے، سانوں پہ راضی بھرا تے پیارے ہوندے نے نا جی، دل تے تہاڈا 5 دین نوں پورا کردا ہے، لیکن تو سانوں سمجھا رہے ہو جو گلاں کر لی دیاں نا، لیکن وہ پیارے ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف کو پیارے تھے بھائی، ہاں یہ پیارے ہوتے ہیں۔ جناب یوسف نے چوکیاں بنی نا، گندم خریدنے لوگ آتے تھے شہر کے، مصر کے چاروں جانب چوکیاں، تو آپ نے فرمایا جو بندہ بھی گندم خریدنے آیا اسے پوچھنا کیا لینے آیا ہے، اور یہ بھی پوچھنا کیا لے کے آیا ہے، کس چیز کی گندم خریدنی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، کیا ہے، پوچھ لینا۔ اور پھر جناب یوسف نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا جب کنان سے لوگ آئے نا، جب ویر آئے تو یہ تو پوچھ لینا کیا لینے آئے ہیں، یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں۔ ان کا پردہ قائم رکھنا ہے، ان کا پردہ قائم رکھنا ہے، ان سے نہ۔ تو میرے رسول پاک نے فرمایا تمہارے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں سے کیا تھا۔ میرے عزیزو، اپنے دل کو بڑا کریں، گنجائش پیدا کریں۔ میلاد شریف کا موقع ہے، اس سال اس طرح میلاد نہ بنائیں کہ جس رشتہ دار سے دینی نہیں، صرف ذاتی جھگڑا ہے۔ 12 ربیع الاول سے پہلے ملنا ہے اسے جا کے، تو اسے نہیں بولنا میں کام ہی اوکھا دسیا ہے، مشکل بیٹھے بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو سلام۔ تھوڑی سی اپنی طبیعت میں گنجائش۔ ترمذی کی حدیث سنیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ بغض نہ رکھنا، سینہ کشادہ رکھنا، یہ رسول پاک کی۔ دل کو بڑا کر لیں، گھر چھوٹا بھی ہو تو دل بڑا ہو، گاڑی چھوٹی بھی ہو تو دل بڑا ہو، بینک بیلنس چھوٹا بھی ہو تو دل کتنا بڑا ہو۔ حضرت سلطان صاحب کہتے ہیں 14 طبق ہی میرے دلے دے اندر، اتنا بڑا، کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے ہوں، اے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے۔ اپنے دل کو کشادہ کرے، جلوس نہیں مس کرنا میلاد شریف کا آپ نے، اور کوشش کرنی آگے آگے نہ چلیں، درمیان میں چلیں یا پیچھے چلیں، اور باوضو جانا ہے اور ذوق سے جانا ہے۔ یہ کوئی کسی اور کی شان کا جلوس ہے، یہ تو رسول پاک کی بات ہے، اور جم کے جانا ہے اور مزہ لینا ہے اس کا آپ، اور حضور کا نعرہ لگانا ہے تو دیوانہ وار لگانا ہے۔ اس دھرتی پہ جب تک مدینے والے کے نعرے لگتے رہیں گے، کرم برستا رہے گا، رحمتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میرے بھائیوں نے بڑی عظیم محفل سجائی، اللہ بہترین صلہ عطا فرمائے۔